السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ وہ میری پیاری سی گڑیا ہی تھی۔ ہاں، میری پیاری چھوٹی بہن میری گڑیا ہی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ میں 17 سال کا تھا اور وہ صرف 5 سال کی تھی۔ اسے گڑیا سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ایک ہی خواہش کرتی تھی، بھیا آپ مجھے صرف گڑیا ہی لا کر دیا کریں، اور میں اس کو ہر طرح کی گڑیا لا کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ 10 سال کی ہو گئی تو اس وقت بھی وہ گڑیا ہی کی فرمائش کر رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ ہمیں راستے میں اچانک ایک دکان نظر آئی۔ وہ دکان اس سے پہلے ہمارے علاقے میں ہمیں کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ رمشا نے جب وہ دکان دیکھی تو کہنے لگی، بھیا چلے وہاں چلتے ہیں، مجھے اس دکان میں بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا، وہاں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہوگی، غور سے دیکھو وہ چھوٹے بچوں کی دکان ہے۔ تو وہ کہنے لگی، چلیں چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے مطلب کی کوئی چیز نکل آئے۔ ہم دکان کی جانب بڑھ گئے۔ دکان کے اندر داخل ہوئے تو سچ میں وہاں پر بہت ہی پیارے پیارے کھلونے رکھے ہوئے تھے، اور میری بہن بڑی تو ہو گئی تھی مگر اس کا شوق نہیں گیا تھا۔ وہ کھلونوں کو بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی، بھیا کتنے پیارے کھلونے ہیں، کاش میرا کوئی چھوٹا بھائی یا بہن ہوتی تو پھر یہ کھلونے میں ان کے لیے خریدتی۔ ابھی ہم دکان کے اندر ہی پہنچے تھے کہ وہاں پر ہمیں شوکیز میں ایک بڑی سی گڑیا نظر آئی۔ پہلی نظر میں مجھے اس گڑیا کو دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن رمشا نے جیسے ہی اس گڑیا کو دیکھا وہ بالکل دیوانوں والی حرکتیں کرنے لگی، یعنی مجھ سے کہنے لگی، بھیا پلیز مجھے یہ گڑیا خریدنی ہے ابھی اور اسی وقت۔ میں نے اس سے کہا، رمشا میری پیاری بہن، یہ گڑیا آپ کے لیے نہیں ہے، یہ چھوٹے بچوں کی ہے۔ آپ 10 سال کی ہو چکی ہو، اب آپ کو دوسرے کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے۔ ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو ایک ویڈیو گیم لے کر دیتا ہوں، پھر ہم دونوں گھر بیٹھ کر ساتھ میں ویڈیو گیم کھیلیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے کوئی ویڈیو گیم نہیں چاہیے، مجھے بس ابھی اور اسی وقت یہ گڑیا چاہیے۔ بھلے میری اس سالگرہ پر آپ مجھے کوئی تحفہ نہ دیجیے گا، اور یہ گڑیا میری سالگرہ کا تحفہ سمجھ کر خرید دیجیے۔ اس کی یہ بات مجھے عجیب تو لگ رہی تھی، مگر اس کی ضد پر میں نے بالآخر اس کو گڑیا دلا ہی دی۔ گڑیا کو ہاتھ میں لے کر وہ اتنا خوش ہو گئی جیسے اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اب وہ عجیب و غریب سی گڑیا گھر آ چکی تھی۔ میں نے اس کی ضد پر گڑیا تو دلا دی، لیکن اس گڑیا کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا سحر تھا جو میں محسوس کر رہا تھا، پر میں اپنی بہن کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ بہت ضدی تھی اور اس کی ضد کو بڑھانے اور لاڈ پیار سے اسے بگاڑنے میں میرا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اب میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کاش میں نے اس کی ضد پوری نہ کی ہوتی تو آج وہ گڑیا ہمارے گھر نہ ہوتی، مگر اب تو وہ گڑیا ہمارے گھر آ چکی تھی۔ اب رمشا ہر وقت اس گڑیا کو اپنے ساتھ رکھتی، اس کے ساتھ کھانا کھاتی، اس کو اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھاتی اور پھر اسی کے ساتھ سوتی بھی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گڑیا اس کی باتیں سن بھی رہی ہے۔ رمشا کو نہ اپنا ہوش تھا، نہ امی ابو اور میرا۔ جس طرح اس کو میرے ساتھ لگاؤ تھا، اب وہ لگاؤ اس کو میرے ساتھ نہیں رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس گڑیا میں گم رہتی تھی، کبھی اس کے بال بنا رہی ہوتی، کبھی اس کو نہلا رہی ہوتی، کبھی اس کے کپڑے بدل رہی ہوتی۔ اس کی ضد بھی بڑھنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بہن سے کہا، رمشا میری پیاری بہن، کچھ زیادہ ہی آپ کا وقت اس گڑیا کے ساتھ نہیں گزر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، کیونکہ وہ گڑیا بہت اچھی ہے، وہ مجھ سے باتیں بھی کرتی ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ تم سے باتیں کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ تو میری باتوں کا جواب بھی دیتی ہے۔ اس وقت تو اس کی باتوں کو ہم نے ہنسی میں ٹال دیا، لیکن بات ہنسی والی نہیں، غور طلب تھی۔ آخر میری بہن ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کی فکر تھی، اس لیے اس بات پر مجھے غور کرنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تو میں اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن امی میرے پاس تشویش کی حالت میں آئیں اور کہا کہ رمشا ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاتی ہے، اور تم نے دیکھا ہے وہ کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑ رہے ہیں۔ اس گڑیا کو اس سے الگ کرو تو وہ چیخنے لگتی ہے، تم ہی اس کو کچھ سمجھاؤ۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، وہ اسکول سے آئے گی تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جب رمشا اسکول سے آئی اور اس نے کھانا کھا لیا تو میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ اپنی گڑیا کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھائے ہوئے تھی۔ اس کی گڑیا کی آنکھوں میں جب میں نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر موجود ہے جو مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا ہے،
بلکہ غصے سے گھور رہا ہے۔ رمشا مجھ سے کہنے لگی، بھیا آپ اس سے باتیں کریں، یہ باتیں بھی کرتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر میں نے اس گڑیا سے اس کا نام پوچھا، لیکن اس نے کچھ بولا ہی نہیں۔ رمشا کہنے لگی، لگتا ہے آپ سے ناراض ہو گئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کل یہ مجھ سے کہہ رہی تھی تمہارے بھیا بلا وجہ ہی تمہاری فکر کرتے ہیں، میں ہوں نا تمہاری فکر کرنے والی، اس لیے بھیا اب آپ میری فکر مت کیا کریں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میری بہن جو میرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی آج ایک گڑیا میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اس نے مجھ سے الگ ہونا منظور کر لیا تھا۔ اور پھر دن بدن رمشا کی صحت گرنے لگی، وہ کمزور ہو رہی تھی، امی بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ہم نے اس کو کئی ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، سب نے صرف میڈیسنز دی یا نیند کی گولیاں دے دی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت سوتی رہتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کو اس گڑیا سے الگ نہیں کر سکا۔ ایک بات جو وہ بار بار کہتی تھی، میری گڑیا کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کے دانت بھی نکلتے ہیں، اور اس کے دانت بہت نوکیلے ہیں۔ ایک بار جب میں اس کو کھانا کھلا رہی تھی تو اس نے میری انگلی پر کاٹ لیا تھا۔ ہمیں یہ سب باتیں بہت انہونی سی لگتی تھیں کہ ایک گڑیا جو بے جان ہے وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ ہم انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک رمشا کی طبیعت بگڑنے لگی، اس کا منہ سفید ہو رہا تھا۔ ہم اس کو ہاسپٹل لے کر بھاگے تو پتا چلا کہ اس کے جسم سے خون بالکل ختم ہو گیا ہے، ایک قطرہ خون کا باقی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کو ڈرپ لگتی یا خون چڑھایا جاتا، میری بہن ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں اپنی بہن کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایک دن جذبات میں روتا ہوا میں اس کے کمرے میں آیا تو اس کی گڑیا سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو میں نے بالوں سے اٹھایا اور جا کر باہر ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ رات میں جب ہم سو رہے تھے اچانک ہمیں کھٹکھٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو۔ چھت پر چلتی ہوئی یہ آوازیں ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں چھت پر کون ہے۔ چھت پر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس آ کر میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ رات بہت عجیب سی تھی، وہ آوازیں رات بھر مجھے ڈراتی رہیں، اور یہ بات صرف میرے ساتھ ہی ہو رہی تھی، کیونکہ صبح جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، ابو بھی یہی کہہ رہے تھے۔ امی ابو کی بات سن کر میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ کل رات امی خود میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے ان آوازوں کا ذکر کیا تھا۔ ان کے کہنے پر ہی تو میں نے چھت پر جا کر دیکھا تھا، مگر اب ان کو کل کی کوئی بات یاد نہ تھی۔ پھر میں نے بھی ان کو یاد دلانے کی کوشش نہیں کی اور اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا، اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ ایک دن مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آ رہی تھی اور رات کا وقت تھا۔ میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں اس کی ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک کونے میں کوئی چیز نظر آئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو گڑیا وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں ایک دم سے گھبرا گیا کہ یہ گڑیا یہاں پر کیسے آئی، میں نے تو اس کو باہر پھینک دیا تھا۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی جس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا کہ اس کا منہ کھل رہا تھا اور اس کے نوکیلے دانت مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس کے بال بڑھ رہے تھے۔ رمشا نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ بھیا میری گڑیا کے بال بڑھتے ہیں، میں اس سے باتیں کرتی ہوں، اس کا منہ بھی کھلتا ہے اور اس کے دانت بہت نوکیلے ہیں، لیکن اس وقت تو میں نے اس بات کو ہنسی میں ٹال دیا تھا، اور آج یہ منظر میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے مجھ پر کودی اور اس نے میری گردن کو دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بڑے ہو رہے تھے اور بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ پھر اس نے ایک آواز نکالی، تو کیا سمجھتا ہے مجھے اس گھر سے اتنی آسانی سے نکال دے گا؟ تیری بہن کو تو میں نے مار دیا کیونکہ وہ مجھ سے ڈرنے لگی تھی اور میری باتوں سے انکار کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کو تجھ سے دور رہنے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ وہ تجھ سے کبھی الگ نہیں ہوگی بلکہ مجھے ہی اس گھر سے باہر نکال دے گی۔ وہ معصوم اور پیاری تھی، اگر وہ میری باتیں مانتی رہتی تو وہ زندہ رہتی، مگر کوئی بات نہیں، جو کام وہ نہیں کر سکی وہ میں خود کر دیتی ہوں۔ اب میں تجھے بھی مار دوں گی۔ میں چیخ کر اسے کہہ رہا تھا، کون ہو تم؟ لیکن وہ میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی، میری بات نہیں سن رہی تھی۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ میرے کان پھٹ رہے تھے۔ میں وہاں سے جانا چاہ رہا تھا لیکن وہ مجھے نکلنے نہیں دے رہی تھی۔
اس نے کہا میں تمہارے گھر کو برباد کر دوں گی. میں ہر گھر میں اپنی مرضی سے جاتی ہوں اور اس گھر کو برباد کر دیتی ہوں, ہر شخص کو مار دیتی ہوں. تمہاری بہن کے بعد اب تمہاری باری ہے اور اس کے بعد تمہارے ماں باپ کی. میں نے ہمت کر کے کہا, نہیں, تم میری بہن کو مجھ سے چھین چکی ہو. میرے ماں باپ کے ساتھ تم ایسا نہیں کر سکو گی. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میں اپنے انہی ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گا. اور پھر میں نے اس پر حملہ کرنا چاہا, لیکن وہ بہت طاقتور تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس کے پاس شیطانی طاقت تھی. اس کی آنکھیں مجھے بھسم کرنا چاہتی تھی. وہ بہت شدید غصے میں تھی, لیکن میرے پاس ورد الہی تھا. میں ذکر کر رہا تھا اور مجھ سے پیچھے ہٹ رہی تھی. اس کو اپنے آپ سے الگ کر کے میں کمرے سے باہر بھاگا, پھر ہانپتا اور کانپتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا. بہت مشکل سے میری سانسیں قابو میں آئی تھی. وہ منظر میں بھول نہیں پا رہا تھا. اف, کتنی بھیانک اور خطرناک گڑیا ہے. میری بہن کو تو وہ مجھ سے چھین چکی تھی, لیکن اب میرے ماں باپ ہی میری دنیا تھے اور میں اب اپنے گھر کی مزید تباہی نہیں چاہتا تھا. امی ابو کو کچھ بتاتا تو وہ پریشان ہو جاتے. اس ظالم گڑیا کو میں کمرے میں لاک کر چکا تھا. مجھے معلوم تھا کہ وہ اندر قید تھی. اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ باہر آنے کی کوشش ضرور کرے گی. اس سے پہلے کہ وہ باہر آتی مجھے کچھ کرنا تھا. میرے ذہن میں میرے دوست کا خیال آیا جس کے مرشد ایک بہت بڑے کامل روحانی بزرگ ہیں. میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے گھر پہنچو. وہ جب ہمارے گھر آیا تو اس کو میں اپنے کمرے میں لے آیا اور تمام صورتحال اس کو بتا دی. اس نے مجھ سے کہا کہ تم فکر مت کرو, میں اپنے بابا جی محمد اسلم نشاہی قادری کو یہاں لے کر آتا ہوں. ان کے یہاں قدم پڑتے ہی یہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا. لہٰذا کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ اپنے بزرگ کو لے کر میرے گھر آیا. انہوں نے اپنے روحانی علم کے ذریعے اس بلا کا پتہ لگا لیا کہ اس گڑیا میں بہت بری بلا کا سایہ ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بلا کسی کو بس اس لیے مارتی ہے تاکہ اپنی طاقت کو مزید بڑھا سکے. اس بلا کو ایک عامل نے اپنے گندے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے اس گڑیا میں قید کیا تھا, مگر اس عامل کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان جنات سے ہر کام کروانے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو اگر نہ چکائی جائے تو یہ چیزیں خود اپنے طریقے سے اپنی قیمت وصول کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ عامل ہی اس بلا کا پہلا شکار تھا. اس کے بعد سے یہ بلا کئی گھروں کو اجاڑ چکی ہے. اب تمہاری بہن کو ختم کرنے کے بعد اس کا نشانہ تم اور تمہارے ماں باپ ہیں. یہ ہر گھر کو اسی طرح تباہ کرتی ہے اور یہ خود اپنے گھروں کو چنتی ہے. یعنی یہ ہر گھر کے کسی بھی ایک فرد کو اپنے حصار میں لے کر خود اس گھر میں اپنی مرضی سے جاتی ہے. اور اس بار اس نے نشانہ بنایا تھا تمہاری بہن کو, اور تمہاری بہن کے ذریعے ہی یہ اس گھر میں آئی تھی. اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کو یہ تباہ اور برباد کر دے, ہمیں اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اور پھر بزرگ نے میرے کمرے میں رہ کر اپنے روحانی علم سے اس بلا کا مقابلہ کیا. انہوں نے ہم سب کو گھر سے باہر جانے کو کہا. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. میں اپنے گارڈن میں امی ابو اور اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا کہ تبھی میری پیاری بہن کے کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں اور وہ گڑیا چلاتے ہوئے اس کے کمرے کی کھڑکی توڑ کر گھر کے باہر کی دیوار پر الٹا چلنے لگی. یہ منظر دیکھ کر میری امی بے ہوش ہو گئیں. وہ چلا رہی تھی, چیخ رہی تھی, مجھے باہر نکالو, مجھے اسی وقت اس گڑیا سے باہر نکالو. میں وعدہ کرتی ہوں اب کسی کو پریشان نہیں کروں گی. مگر اب دیر ہو گئی تھی. بابا جی بھلے ہی اس بلا کو معاف کر کے آزاد کر دیتے, مگر میں اپنی بہن کے قتل کے لیے اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. اور پھر ہمارے سامنے ہی اس گڑیا میں آگ لگنا شروع ہو گئی. وہ چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں واپس آؤں گی اور کسی کو نہیں چھوڑوں گی, میں سب کو مار دوں گی, میں کبھی نہیں مرتی ہوں, میں آج اس جگہ ہوں, کل کسی اور جگہ ہوں گی. تبھی بابا جی بھی باہر آ گئے اور اس بلا کو کہنے لگے, اب کی بار تو واپس کبھی نہیں آ سکے گی, کیونکہ تیرا یہ انجام رب کے حکم سے ہو رہا ہے. تو نے اپنی حدود کو پار کیا, اس لیے تیرے لیے کوئی واپسی نہیں. اس طرح وہ گڑیا جل کر نیست و نابود ہو گئی اور ہماری دنیا سے چلی گئی. وہ بلا اب وہاں سے جا چکی تھی, کیونکہ اس کے بعد چیخو پکار کا بھیانک سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور میں نے سکون کا سانس لیا. لیکن اس کے بعد میں رونے لگا, کیونکہ اپنی پیاری اسی گڑیا کو میں اس منحوس گڑیا کی وجہ سے کھو چکا تھا. میں نے دل سے بابا جی کا شکر ادا کیا. بابا جی نے مجھے دلاسا دیا اور صبر کی تلقین کی. پھر وہ میرے دوست کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گئے. دراصل تب وہ صرف میرے دوست کے مرشد تھے, مگر اس واقعے کے بعد اب وہ میرے بھی مرشد پاک ہیں. ان کے کرم سے میری بھی روحانی آنکھ کھل گئی ہے
اور آج ان کے سائے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، جس میں میری پیاری بہن کی یادیں اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بلا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔